آج کی دنیا میں ایک سوال ہر طرف گونج رہا ہے، ایک ایسا سوال جو ہر انسان کے دل میں کسی نہ کسی وقت ضرور ابھرتا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ اللہ کون ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو زمانوں سے پوچھا جا رہا ہے، جسے سمجھنے کی کوشش میں فلاسفہ، عالم، صوفیہ اور عام انسان سب نے اپنی زندگیاں گزار دیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس سوال کا جواب کس نے دیا؟ خود اللہ تعالیٰ نے، اپنی آخری کتاب قرآن مجید میں، اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج ہم اس سفر پر نکلیں گے جہاں ہم جانیں گے کہ وہ کون ہے جس نے یہ کائنات بنائی، جس کے ہاتھ میں ہماری زندگی اور موت ہے، جس کی نگاہ میں زمین و آسمان کی ہر چیز ہے۔ قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت، آیت الکرسی، اس کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے: اللہ وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہے، سب کو تھامنے والا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ یہ الفاظ صرف الفاظ نہیں، یہ اللہ کی تعریف ہے، اس کی شان کا بیان ہے، اس کی عظمت کا اعلان ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم واقعی اللہ کو جانتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ وہ ذات کیسی ہے جس کے ایک اشارے پر یہ پوری کائنات چل رہی ہے؟ انسانی تاریخ میں بے شمار لوگوں نے اللہ کو تلاش کیا، کچھ نے پتھروں کو خدا بنا لیا، کچھ نے آگ کو، کچھ نے سورج اور چاند کو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی چیز سے مشابہ نہیں، وہ بے مثال ہے، بے نیاز ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے سوال کیا کہ تم بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا کرتے دیکھا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو تلاش کیا اور انہوں نے سمجھا کہ حقیقی معبود وہ ہے جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود اپنا تعارف کراتا ہے۔ سورہ اخلاص میں فرماتا ہے: قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ یہ 4 آیات اللہ کی پوری شناخت ہیں، اس کی توحید کا مکمل بیان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت قرآن کے 1/3 کے برابر ہے۔ اب آئیے ہم اللہ کی صفات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ الحی ہے، زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ القیوم ہے، سب کو قائم رکھنے والا، تھامنے والا۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اسی کی قدرت سے چل رہا ہے۔ زمین اپنے مدار میں گھوم رہی ہے، سورج روشنی دے رہا ہے، چاند اپنی منزلیں طے کر رہا ہے، ستارے آسمان میں چمک رہے ہیں۔ یہ سب کچھ کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ وہ العلیم ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، جو کچھ ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے سب اس کے علم میں ہے۔ ہمارے دلوں میں کیا ہے، ہمارے خیالات میں کیا ہے، یہ سب اللہ جانتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ یہ آیت کتنی عظیم ہے۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مخلوقات میں حلول کر گیا۔ نہیں، وہ اپنے عرش پر مستوی ہے، لیکن اس کا علم، اس کی قدرت، اس کی نگاہ ہر جگہ ہے۔ جب کوئی اس سے دعا مانگتا ہے، چاہے وہ کسی بھی زبان میں ہو، کسی بھی وقت ہو، اللہ سنتا ہے۔ وہ سمیع ہے، سننے والا، اور بصیر ہے، دیکھنے والا۔ اللہ کی 99 صفات ہیں جنہیں اسماء الحسنی کہا جاتا ہے۔ ہر نام اس کی ایک خاصیت کو بیان کرتا ہے۔ وہ الرحمن ہے، بے انتہا مہربان، الرحیم ہے، نہایت رحم کرنے والا۔ اس کی رحمت کا عالم یہ ہے کہ ایک حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے: میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ جب ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اس سے پیار کرتی ہے، تو کیا وہ اس پر رحم کرتی ہے؟ ضرور کرتی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت اس ماں کی رحمت سے 70 گنا زیادہ ہے۔ اللہ الملک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، زمین و آسمان کی بادشاہت اسی کی ہے۔ دنیا کے بادشاہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ کی بادشاہت ابدی ہے۔ وہ القدوس ہے، ہر عیب سے پاک، السلام ہے، سلامتی دینے والا، المومن ہے، امن دینے والا، المہیمن ہے، نگہبان، العزیز ہے، غالب، الجبار ہے، زبردست، المتکبر ہے، بڑائی والا۔ یہ صفات صرف الفاظ نہیں، یہ اللہ کی حقیقت ہے۔ جب ہم کائنات میں نظر دوڑاتے ہیں تو ہر چیز اللہ کی قدرت کی گواہی دیتی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے: افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ کیا یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے بنائے گئے، اور آسمان کی طرف کہ کیسا بلند کیا گیا، اور پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح کھڑے کیے گئے، اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائی گئی؟ یہ آیات ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ غور کریں، سوچیں، اللہ کی نشانیوں میں تدبر کریں۔ جب ہم رات کے آسمان میں بے شمار ستاروں کو دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں۔ سائنسدان بتاتے ہیں کہ کائنات میں اربوں کہکشائیں ہیں، اور ہر کہکشاں میں اربوں ستارے ہیں۔
یہ سب کس نے بنائے؟ اللہ نے، اور یہ سب اسی کے حکم سے چل رہے ہیں۔ قرآن میں فرمایا وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ انسان کی پیدائش بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ۔ ہم نے انسان کو مٹی کے نچوڑ سے بنایا، پھر اسے نطفہ بنا کر ایک محفوظ جگہ میں رکھا، پھر نطفے کو خون کا لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا بنایا، پھر اس میں ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک اور مخلوق بنا دیا۔ ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے پلتا ہے، وہ سانس کیسے لیتا ہے، اسے خوراک کیسے ملتی ہے، یہ سب کچھ اللہ کی تدبیر ہے۔ 9 مہینے بعد جب وہ دنیا میں آتا ہے تو کتنا کامل ہوتا ہے، اس کے ہاتھ، پیر، آنکھیں، کان، دل، دماغ، سب کچھ۔ قرآن میں فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، بس بہت بابرکت ہے اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ اللہ الخالق ہے، پیدا کرنے والا، البارئ ہے، ایجاد کرنے والا، المصور ہے، صورتیں بنانے والا۔ اس نے ہر چیز کو ایک خاص انداز میں بنایا، پھولوں کی خوشبو، پھلوں کا ذائقہ، پرندوں کی آواز، سمندر کی لہریں، پہاڑوں کی بلندی، دریاؤں کا بہاؤ، یہ سب کچھ اللہ کی صنعت ہے۔ وہ الحکیم ہے، حکمت والا۔ اس نے ہر چیز کو ایک مقصد کے لیے بنایا ہے، کچھ بھی بے مقصد نہیں۔ اللہ الرزاق ہے، رزق دینے والا۔ زمین پر اربوں انسان ہیں، کروڑوں جانور ہیں، بے شمار مخلوقات ہیں، اور سب کو رزق ملتا ہے، چونٹی کو بھی، شیر کو بھی، مچھلی کو بھی، پرندے کو بھی۔ قرآن میں فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، وہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اللہ التواب ہے، توبہ قبول کرنے والا، الغفور ہے، بہت بخشنے والا۔ انسان گناہ کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، لیکن جب وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جائیں، پھر تو میری طرف رجوع کرے اور مجھ سے معافی مانگے تو میں تجھے معاف کر دوں گا، اور اگر تو زمین بھر گناہوں کے ساتھ میرے پاس آئے لیکن میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے تو میں تجھے زمین بھر مغفرت سے ملوں گا۔ اللہ کی عدالت بھی کامل ہے، وہ العدل ہے، انصاف کرنے والا۔ قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا، ذرہ برابر نیکی ضائع نہیں ہوگی اور ذرہ برابر برائی بھی چھپی نہیں رہے گی۔ قرآن میں فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، بس جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ اللہ الودود ہے، محبت کرنے والا، وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، خاص طور سے ان سے جو اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے احکام کی پیروی کرتے ہیں۔ قرآن میں فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی اہمیت بتاتی ہے۔ اللہ القوی ہے، طاقتور، المتین ہے، مضبوط، کوئی اسے شکست نہیں دے سکتا، کوئی اسے مجبور نہیں کر سکتا۔ وہ القہار ہے، غالب، جب وہ کسی چیز کو کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ قرآن میں فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اس کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو چاہتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تاریخ میں بہت سے لوگوں نے اللہ کی عظمت کو پہچانا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا اور اللہ کی توحید کا اعلان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون جیسے ظالم کے سامنے اللہ کا پیغام پہنچایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ کی عبادت کی تلقین کی، اور آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو اللہ کی طرف بلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ کی محبت اور خوف کا عجیب امتزاج تھا۔ آپ رات بھر نماز پڑھتے، قرآن پڑھتے، روتے، دعا کرتے۔ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگیاں بھی اللہ کی محبت سے بھری ہوئی تھیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو گرم ریت پر لٹایا جاتا، ان کے سینے پر پتھر رکھا جاتا، لیکن وہ احد احد کہتے رہتے۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ کو آگ پر لٹایا جاتا، لیکن انہوں نے اللہ کو نہیں چھوڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو پہلے اسلام کے سخت دشمن تھے، جب انہوں نے قرآن کی آیات سنی تو ان کا دل بدل گیا۔ انہوں نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔
اللہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ عرش، جو اللہ کی مخلوقات میں سب سے بڑی چیز ہے، اس کی نسبت کائنات ایسے ہے جیسے صحرا میں ایک انگوٹھی۔ اور عرش کو اٹھانے والے فرشتے کتنے عظیم ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مجھے اجازت دی گئی کہ میں ایک فرشتے کا ذکر کروں جو عرش کو اٹھانے والوں میں سے ہے۔ اس کے کان کی لو سے اس کے کندھے تک کی دوری 700 سال کی مسافت ہے۔ قیامت کے دن اللہ کی عظمت کا مکمل ظہور ہوگا۔ آسمان پھٹ جائے گا، زمین بدل جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سمندر بھڑک اٹھیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا، آج بادشاہی کس کی ہے؟ اور خود جواب دے گا، اللہ کی، جو ایک ہے، زبردست ہے۔ تمام انسان، تمام جن، تمام فرشتے اس کے سامنے کھڑے ہوں گے، کسی کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہوگا۔ قرآن میں فرمایا، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرۃ۔ اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ وہ مقام ہے جس کی تمنا ہر مومن کرتا ہے۔ اور جہنم میں سب سے بڑی سزا اللہ سے دوری ہوگی۔ اللہ کی رحمت کا عالم یہ ہے کہ جب کسی بندے کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اسے پکارتا ہے اور اللہ سنتا ہے۔ جب کوئی مصیبت میں ہوتا ہے تو اللہ اس کے قریب ہوتا ہے۔ قرآن میں فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو بے شک میں قریب ہوں، کوئی واسطہ نہیں، کوئی بیچ میں نہیں، صرف بندہ اور اس کا رب۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے۔ انہوں نے غزوے میں شرکت کی، دشمن نے ان کو قیدی بنا لیا۔ انہوں نے رات کو اٹھ کر نماز پڑھی اور دعا کی، یا ارحم الراحمین، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اچانک ان کی زنجیریں کھل گئیں اور وہ آزاد ہو گئے۔ اللہ کی قدرت کا کیا کہنا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ سب جانتے ہیں۔ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، اندھیرے پر اندھیرا، تو انہوں نے پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے تھا۔ اللہ نے ان کی دعا سن لی اور انہیں نجات دی۔ اللہ الحفیظ ہے، محافظ۔ وہ ہر وقت اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ فرشتے مقرر ہیں جو انسان کی نگرانی کرتے ہیں۔ قرآن میں فرمایا، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِّن أَمْرِ اللَّهِ۔ اس کے لیے اگلے پچھلے فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت کیسے حاصل ہو؟ سب سے پہلے توحید پر ایمان لانا، پھر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزے رکھنا، حج کرنا اگر استطاعت ہو، والدین کی خدمت کرنا، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، یتیموں کی مدد کرنا، غریبوں کا خیال رکھنا، سچ بولنا، امانت میں خیانت نہ کرنا، کسی کو تکلیف نہ دینا۔ یہ وہ راستے ہیں جو اللہ کی قربت تک پہنچاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے، میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ میرا بندہ فرائض کے ذریعے میری قربت حاصل کرتا ہے، پھر نوافل کے ذریعے قربت حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ دنیا عارضی ہے، فانی ہے، یہاں کی خوشیاں وقتی ہیں، یہاں کے غم بھی گزر جاتے ہیں۔ اصل زندگی موت کے بعد ہے۔ جنت یا جہنم یہ ہمیشہ کی منزلیں ہیں۔ اللہ سے تعلق مضبوط رکھیں، اس کی یاد میں زندگی گزاریں، اس کے احکام پر عمل کریں۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، آخرت نتیجہ ہے۔ جب انسان اللہ کو جان لیتا ہے، اس کی عظمت کو پہچان لیتا ہے، تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اسے اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ قرآن میں فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ جو لوگ دولت میں سکون تلاش کرتے ہیں، شہرت میں تلاش کرتے ہیں، وہ کبھی خوش نہیں ہوتے۔ اصل سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ آج کی دنیا میں بہت سے لوگ بھٹک گئے ہیں۔ کچھ نے اللہ کو مانا ہی نہیں، کچھ نے اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے، کچھ نے صرف نام کی عبادت کی اور اصل اسلام سے دور ہو گئے۔ لیکن اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ جب بھی کوئی توبہ کرے، اللہ قبول کرتا ہے۔ جب بھی کوئی اس کی طرف آئے، اللہ اس کا استقبال کرتا ہے۔ اللہ کون ہے؟ وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رب ہے۔ وہ ہمیں پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، پھر دوبارہ اٹھانے والا ہے۔ وہ ہماری نمازیں سنتا ہے، ہماری دعائیں قبول کرتا ہے، ہمارے گناہ معاف کرتا ہے۔ وہ ہم سے ہماری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ قیامت کا دن ضرور آئے گا۔
اس دن ہر کوئی اپنے اعمال کا جواب دے گا۔ اللہ کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں چلے گا، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہماری جلد سب گواہی دیں گے۔ اس لیے آج سے اپنی اصلاح کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اس کی عبادت میں لگ جائیں۔ یہ سفر، اللہ کو جاننے کا سفر، کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جتنا ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں اتنا ہی ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ اللہ کی عظمت لامحدود ہے، اس کی قدرت بے پایا ہے، اس کی رحمت بے انتہا ہے۔ آج کا سبق یہ ہے کہ ہم اللہ کو جانیں، اس کی پہچان حاصل کریں، اس سے محبت کریں، اس سے ڈریں، اس پر توکل کریں، اس کی عبادت کریں اور اس کے احکام پر عمل کریں۔ یہی کامیابی ہے، یہی نجات ہے، یہی سکون ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے نیک بندے بن سکیں، اس کی خوشنودی حاصل کر سکیں اور آخرت میں جنت الفردوس نصیب ہو۔ آمین۔